جی عمل درآمد ہوگا، اس کو کوئی مدت متعین ہے کہ کتنی مدت تک غائب ہو؟ تو نہیں، اس کی کوئی مدت نہیں ہے. عدالت کو یہ یقین ہو جائے. دیکھیں عدالت کے اختیارات تنفیذی ہوتے ہیں، عدالت کے اپنے بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں. تو عدالت کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ مدعا علیہ عمدن جو ہے وہ غیر حاضر ہو رہا ہے، کیونکہ نوٹس بھی جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے دروازے پہ بھی ہم نے نوٹس چسپاں کیے ہیں اور اخبار میں اشتہار بھی دیا ہے، ہم نے ہر ممکنہ کوشش کی ہے، لیکن چونکہ وہ نہیں آ رہا ہے، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عمدن غیر حاضر ہو رہا ہے. اسی وجہ سے عدالت کا اطمینان اس کے لیے کافی ہے. جی یہ جو قانون اصلی اور قانونی ضابطہ ہے وہ مصالحت میں بھی لاگو ہوتا ہے، فیصلے قانون میں اس کا پابند ہے، جو آپس میں جو فیصلے ہوتے ہیں کوئی تیسرا بندہ کرتا ہے تحکیم کے لیے. ہاں ظاہر ہے شریعت کے لحاظ سے تو حکم بھی تو پابند ہوتا ہے کس کا؟ اس چیز کا کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے. حکم بھی اس چیز میں، البتہ فوجداری معاملات کے اندر حکم نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے فرض کرو سرقے کا کیس ہے تو سرقے کے معاملے میں آپ کسی کو حکم بھی نہیں کر سکتے، پاکستان کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا، نہ آپ کو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. آپ سول معاملات کے اندر حکم تو ہو سکتے ہیں، فیملی معاملات میں ہو سکتے ہیں، لیکن حدودات کے معاملے میں آپ کیوں کہ آپ کو حق نہیں ہے نا کس چیز کا. جو فیصلے ہوتے رہتے ہیں عام طور پر لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے اور پھر کوئی تیسرا بندہ آ کر اس کے خرچہ علاج کا وغیرہ. ہاں وہ تو دیکھو صلح ہے نا، حقوق اللہ کی بات کر رہا ہوں، یہ تو حقوق العباد ہے. نہیں تو چوری کا کوئی ہوتا ہے نا، ہاں ایک کی دعویٰ لیکن وہ ہے کیا؟ حقوق اللہ حقوق العباد ہے. کیا ہے حضرت جی؟ سرقہ دیکھیں نا، سرقہ اس حیثیت سے کہ کسی کا آپ نے مال لے لیا ہے، یہ تو حقوق العباد ہے، لیکن حکم کس کا ہے؟ بس حقوق اللہ ہے، اس کے اندر نہیں ہو سکتا حدود اللہ میں. حدود اللہ نے مقرر کی ہے نا ہاتھ کاٹنے کا، نہیں سمجھ میں آیا؟ اسی وجہ اس میں آپ سالس نہیں ہو سکتے. اچھا ابھی باقی جو رسم و رواج کی معاملات ہیں جیسے طے ہوتا ہے. اب ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں کوئی پہاڑی تھی، وہاں پر بلوچ علاقہ تھا، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے جانور ایسے پھر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ گائے جو ہے دودھ دیتی رہتی ہے، جب خشک ہو گئی تو ہم اس کو کوئی 10 میل دور پہاڑ میں چھوڑ کے آتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر جب تک وہ اپنا وہاں پر حاملہ ہوگی، بچہ جننے کے قریب ہو جائے گی، پھر ہم دوربینی کے ذریعے سے دیکھیں گے، پھر اس کو لائیں گے، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر کے اس کو چوری کرے. تو پھر میں نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ کہتے وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے، یہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے اتنا بکرے کا بچہ چوری کیا. کیا کیا بھائی؟ چوری کیا. تو بیٹھ کر کے وہاں کے سردار نے فیصلہ دیا کہ 50,000 روپے یہ جرمانہ دے دے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب اس کی قیمت اس وقت زیادہ سے زیادہ 150 روپے تھی یا 200 روپے تھی، اور اس پر جرمانہ کتنا عائد ہوا؟ تو دیکھو وہ کبھی چوری کرے گا. باقی یہ اور بات ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی زمان مالی، سمجھ میں آئی بات؟ جائز ہے یا نہیں جائز یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بعض فقہاء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض ناجائز قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ جو جائز قرار دیتے ہیں وہ بھی قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں، احادیث رسول سے، کہ اللہ نے خود بھی جرمانہ مالی عائد کیا ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں. نہایت نہیں ہے کہ روزہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر توڑ دے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جو آدمی مال زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو اس سے مال بھی لے لو، مزید بھی لے لو. یہ کیا ہے؟ جرمانہ مالی ہے. تو ان حضرات کے بھی کافی استدلال ہیں، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے. تو یہ تو جو فیصلے ہو رہے ہیں خارجی، وہ اپنے رسوم کے تحت ہوتے ہیں. کیوں؟ عدالتوں سے مایوس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ چور کا ہاتھ کبھی نہیں کاٹا جائے گا، اور عدالت میں جائیں گے تو چور کو یہی سبق دیا جاتا ہے کہ کبھی بھی نہیں ماننا.
لیکن جب وہ رسم رواج میں بیٹھے گا تو وہ مان لے گا کہ جی میں نے چوری کی ہے. اور سب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی تنسیخ نکاح ہوتی ہے جی جی. یہ اس وقت اگر عدالت تنسیخ نکاح کو حکم دیتی ہے تو اس کو مانا جائے گا یا نہیں، یہ جو تنسیخ نکاح کے فیصلے ہو رہے ہیں یہ تقریباً استثناء ہر چیز میں ہے. کہیں کسی پہ اللہ کا خوف ہو اور اس نے تمام شرائط کو مد نظر رکھ کر کے تنسیخ نکاح کا فیصلہ دیا ہو تو اور بات ہے، ورنہ ہم زیادہ تر یہی دیکھ رہے ہیں کہ بالکل شرعی ضوابط کو سامنے نہیں رکھا جاتا اور فیصلہ دیا جاتا ہے، لہٰذا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر اس کو پائی جائے تو پھر اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، پھر تو عمل کیا جا سکتا ہے. جو یہ شرائط ہیں ہاں. کہ یہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتا اگر اس کے ہاں اگر دیکھیں یہی تو بات ہے نا، اگر شریعت کے مطابق ہے تو عمل کرو. اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لکھا ہوتا ہے تنسیخ نکاح برائے خلا، تو یہ تو غلط ہے نا. تو کون سا سیدھا کام ہو رہا ہے یہاں پر؟ خلا ایک الگ چیز ہے، تنسیخ الگ چیز ہے. جی قاضی کے علاوہ کسی عالم کو بھی حاصل ہے کہ تنسیخ نکاح کرے اگر شرائط؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جہاں پر عدالتوں میں شرعی طور پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں وہاں کے علماء اور دیندار حضرات کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے، ایک جماعت مسلمین بنانی چاہیے جو لوگوں کے معاملات کو سن کے اگر کہیں فسخ نکاح کا معاملہ بنتا ہے تو وہ فسخ کرے اور اس کا فسخ معتبر ہے. جی انفرادی نہیں ہو سکتا. کیسے انفرادی؟ ایک آدمی صرف کرے، کوئی کمیونٹی نہ ہو. مولوی صاحب کی ایک ریاض ہے تو کیوں نہیں؟ پوچھا نا کہ بھائی ایک دیکھیں اگر دو آدمی آپ کے پاس آتے ہیں، ابھی حال ہی میں ایک عالم نے مجھے فون کیا تھا کہ بھائی دونوں نے میرے اوپر چھوڑ دیا معاملہ. میں نے کہا ذرا اس سے وضاحت بھی لے لو کہ اختیارات بھی سب لے لو، فسخ کے بھی، دوسرے بھی، تیسرے بھی، پھر کر دو. تو پھر ٹھیک ہے، اگر فرد واحد پر وہ اتفاق کرتے ہیں تو اس کی حیثیت بھی اس کی ہے. یعنی یہ قسمین پر ہے، اگر وہ ہاں جی نہیں تو جماعت صحیح. لیکن اگر یعنی حکومت کہیں پر اپنے نظام میں اصلاح کرنا نہیں چاہتی تو عوام کو علماء سے مل کر ایسی جماعت بنانی چاہیے جو اس قسم کے معاملات کو طے کرے جو شریعت کے مطابق ہوں. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. ہمارے علاقے میں تو کوئی جماعت نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی اس طرح توجہ دیتے ہیں، لیکن علاقے کا ایک بڑا عالم ہوتا ہے یا کوئی ایسا معتبر شخصیت ہوتا ہے جس سے سب لوگ بات کرتے ہیں، ایسا شخص بھی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ بس یہ صرف کر لے کہ ان سے اختیار لے لے کہ بھائی اگر فسخ کے رجوعات ہو گئے میں فسخ بھی کر دوں گا، بس تو کوئی مسئلہ نہیں. اور ایسا شخص اپنے لیے فیس بھی مقرر کر سکتا ہے، حکم کر سکتا ہے اگر اس کو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایسے یہ اخلاق کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے. اگر اس کے پاس کچھ اور ذرائع ہوں اسی پہ اکتفا کرے اور یہ فیس کا چکر چھوڑ دے. اہل محلے والے کو مقرر کر لیتے ہیں نا، جیسے ہاں اچھا وزیرستان میں ٹھیک ہے ٹھیک، لیکن وہ متعین ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی فریق سے زیادہ لے کسی سے کم لے. تو یہ تعزیب بالمال اس پر کر سکتے ہیں. ہمارے علاقے میں تو تعزیب بالمال بھی کرتے ہیں. ہاں تو یہی تو کرتے ہیں، تعزیب بالمال کے بغیر تو مسائل حل ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ کا سارا جو بینکاری نظام ہے اس وقت دیکھیں نا تو کسی نہ کسی طریقے سے تو تعزیب بالمال ہو رہی ہے نا. یہ فقہی مسئلہ ہے، ہم اس میں علماء پر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں اس معاملے میں بحث کریں گے تو زیادہ چلا جائے گا. پہلے ریاست کی طرف سے قاضی کی وہ ہوتی تھی، تقرری ہوتی تھی، اب کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اب ہائی کورٹ کی طرف سے ہوتی ہے. قاضی کے لیے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ سلطان کی طرف سے اس کو عہدہ ملتا ہے، سلطان اس کو مقرر کرتا ہے. ہائی کورٹ میں کوئی حکمران نہیں ہے نا، تو حکمران نے اس کو اختیارات دیے ہیں، بس بات ختم. جی ہاں یہ تو ہمارے اس میں ہے، خود یہ اسی میں ہے جو ہم نے ایک لفظ لکھا ہے نا یہاں پر، اس میں بہت کچھ آئے گا. ابھی ہم چاہ رہے تھے کہ پورا ہو جائے لیکن اس کا تیسرا حصہ بھی نہیں ہو سکا آج. جی حضرت 5 منٹ ہم نے دیے تھے ان کو سوالات کے لیے. جی بس یہ بھی الا رائے الامام ہے. کتنی دفعہ مارے یا ایک ہی دفعہ مارنے سے عورت جو ہے تنسیخ کا دعویٰ کرتی ہے؟ ایک دفعہ بھی کافی ہے.
جی آپ نے فرمایا کہ فقہا نے مدعی اور مدعا کی تعریف میں کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کی جس سے مدعی اور مدعا کے درمیان میں فرق واضح ہو سکے، یہ تجربے کی بات ہے۔ بس تو اگر آپ کا کوئی تجربہ ہو اس میں، ہر کیس پہ اپنا نیا تجربہ ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی تعریفات ہیں نا مدعی اور مدعا کی، وہ کہیں پر یہ تعریف صادق آئے گی تو دوسرے مقدمے پر وہ تعریف صادق نہیں آئے گی، دوسرے پہ دوسری، کہیں پر کوئی تیسری تعریف جو فقہا نے کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے سر جی؟ جی جانے مانے تعریف ہے ہی نہیں۔ قبضے والا جی قبضے والا اکثر مدعا ہے حکومت، ٹھیک ہے، اس کی تعریفات وجوہات کی بنا پر بدل جاتی بدل جاتی ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مدعی ہوتا ہے لیکن جب مقدمے کی سماعت کرو تو اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مدعا علیہ ہے۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت سے کو بھی دیکھیں، ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔